باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرانے مائکاں لگاؤ نہیں آئیے سب نئے لگا دیئے, آواز آتی نہیں. صحیح نشین پر تشریف فرما, قائدین مجلس, سننے والے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں, انتخابات قریب ہیں اور 13 تاریخ کو آپ اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے. اور انتخابات میں کئی امیدوار اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں اور کئی جماعتیں بھی انتخابی میدان میں آپ کے درمیان میں ہے. اور آج میں اپنے خطاب کے ذریعے اس بات کی بھرپور کوشش کروں گا کہ عوام کے ذہنوں میں, دلوں میں جو سوال ہے ان سوال کے جواب دے سکوں. میں بھرپور کوشش اس بات کی کروں گا کہ میں اپنی کارکردگی اور اپنے خدمات جو میری جماعت کے ہیں اس کو بیان کروں اور اس سوال کا بھی جواب دوں, کیونکہ بے شمار ذہنوں میں, دلوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ ہم اگر دیں اپنا ووٹ تو مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں دے. یہ انتخابی میدان میں آپ کے درمیان میں کانگریس بھی ہے, بی جے پی بھی ہے, مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے, اور ابھی شاید 2 دن باقی ہیں تو اور بھی امیدوار میدان میں آئیں گے. لیکن یہ بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہنا چاہوں گا کہ اتنی ساری سیاسی جماعتوں میں آپ کی اپنی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس اتحاد المسلمین میری اپنی جماعت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین صرف میری نہیں ہے بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ہم سب کی ہے, آپ کی ہے. اور اس جماعت کو آپ نے, ہم نے اور ہمارے آبا و اجداد نے مل کر نہ صرف سجایا ہے, سنوارا ہے, بلکہ اپنے دعاؤں کے ذریعے, اپنے اعتماد کے ذریعے, اپنی قربانیوں کے ذریعے, اپنی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے اس جماعت کو اس مقام پر پہنچایا ہے. اللہ فخر ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں اور ان کی آواز پر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کرنے والے وہ مرحومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. سالار ملت علیہ رحمہ کی آواز پر لبیک کہنے والے سالار کے ساتھی اور سالار کا ساتھ دینے والی وہ مظلوم عوام جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے. مجلس اتحاد المسلمین ہمارے متاع عزیز ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کیا. بے شک بہت کام ہوئے ہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہے. کام تو ہوتے رہیں گے, لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے,
فخر ملت علیہ رحمہ، ان کے ساتھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے کھانے سے کھانا ملایا، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین باقی ہے۔ سالار ملت علیہ رحمہ اس دنیا میں نہیں، ان کا ساتھ دینے والے ساتھی اور بہت سے لوگ آج جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن جماعت باقی ہے۔ کل کے دن اسد الدین اویسی وہ اکبر الدین اویسی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہم زمین کی غذا بن جائیں گے، لیکن ہم نہیں رہیں گے، لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی، اور جماعت اس روز تک قائم و دائم رہے گی جب تک ہم منظم رہیں گے، ہم متحد رہیں گے، اور ہم اپنی جماعتی وابستگی کو اور مضبوط کرتے رہیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے وقت میں اپنے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری بستیاں ویران ہو چکی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ ایسے دور میں جب کنووں میں پانی کم اور ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں، پنڈت سندن لال کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپریشن پولو اور پولیس سیکشن کے نام پر کیسی تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی مصیبت کے دور میں جب ہمارے اوپر خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے، تو یہی وہ حیدرآباد کے غیور مسلمان تھے جنہوں نے اچک کر اپنے سروں کے بادلوں کو اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک عزم کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط ارادے کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین غریبوں کے امید کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین بے سہاراؤں کے سہارے کا نام ہے، مجلس اتحاد المسلمین غریبوں اور مظلوموں کی آواز بن کر اپنے خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ اور آج کئی لوگ آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو شکست دینے کے منصوبے بناتے ہیں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی اناہ کے لیے اور اپنی ذاتی خوشی کے لیے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک جماعت ہے، اور جماعت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ بے شمار لوگوں کے اجتماع اور بے شمار لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا جماعت ہوتی ہے، اور یہ جماعت میں بے شمار لوگ ہیں، اور بے شمار لوگ میں مل کر اس آشیانے کو بنایا ہے، اس جماعت کو بنایا ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو خط کو کمزور کر دیں، جماعت کمزور تو پھر ہم سب کمزور، جماعت کمزور تو ہماری شناخت کمزور، جماعت کمزور تو امن کمزور، جماعت کمزور تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کمزور، اگر جماعت کمزور تو ہماری شناخت بھی کمزور ہو جائے گی، ہماری تہذیب بھی ختم ہو جائے گی۔ آج بڑی محنتوں وہ کوششوں کے بعد یہ جماعت بنی، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف، کتنی مصیبت کے بعد میں یہ جماعت بنی۔ فخر ملت علیہ رحمہ 11.5 مہینے جیل میں تھے، تب جا کے جماعت بنی۔ سالار ملت 14 مرتبہ جیل کو گئے، جب جا کے یہ جماعت بنی۔ جماعت ایسے ہی نہیں بنی، جماعت کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی، جماعت کے لیے بے شمار لوگوں نے محنتیں کی، اور آج میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خاندان اویس یا خاندان اویسی احسان مند ہے
تو اس غریب مسلمانوں کا کہ انہوں نے فخر ملت عبد الواحد اویسی پہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا، سالار پہ کیا، اور اس کے بعد اس نسل پر بھی اپنے اعتماد بھروسے کو قائم رکھا۔ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کی دعائیں، آپ کی والہانہ محبت، آپ کا خلوص، آپ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم نہ ہوتے۔ اکبر الدین اویسی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ میں بہت زمانے کے بعد، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس محلے میں آیا ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اکبر الدین اویسی 10 برس تک آپ کے اس حلقے اور اس محلے کا MLA تھا، اور کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں آتا تھا۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج سے 25 برس پہلے انتخابی میدان میں آیا تھا تو کس لیے آیا تھا؟ یہ وعدہ کر کر آیا کہ میں ملت کی صفوں سے انتشار کا خاتمہ کروں گا، اتحاد پیدا کروں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں معصوم نونہالوں کے ننھی منی انگلیوں میں قلم تھماؤں گا، ان کے کھانوں پر کتاب کے بستے کا بوجھ ڈالوں گا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ اور یہاں بیٹھے بزرگ نوجوان نہیں جانتے، میں بول رہا ہوں، یہاں بیٹھے بزرگ اگر میری بات غلط ہے تو مجھے روک سکتے، ٹوک سکتے اور کہہ سکتے ہیں کہ اکبر اویسی تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے انتخابات لڑنے سے پہلے یہ بھی بات کہی تھی کہ ملت کا انتشار ختم کرو، مجھے MLA بننے کی خواہش نہیں ہے، تم آ جاؤ، میں اپنے کھانے پہ بٹھا کے تم کو دارالسلام لے جاؤں گا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ یہاں بیٹھے ہیں اودھ صاحب، یہاں بیٹھے ہیں کالونی کے بزرگ، میں چہروں سے واقف ہوں، ناموں سے واقف ہوں۔ کیا ملت کے اتحاد کے لیے اکبر الدین اویسی نے بار بار نہیں کہا کہ آ جاؤ، میں سالار کے قدموں کو پکڑ لوں گا، راضی کر لوں گا، اپنے کھانے پہ بٹھا کے دارالسلام کو لے جاؤں گا؟ کیا نہیں بولا میں؟ لیکن اقتدار کے نشے میں ڈوب، طاقت میں ڈوب اندھے ہو چکے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ معصوم چھوٹا بچہ، اس کو آئس فروٹ میں کھلاتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں بے شک احسان مندوں کہ آپ نے مجھے خریش کے گولیاں کھلائیں، ایس فروٹ کھلائی، لیکن آخری ایس فروٹ میں کھلاؤں گا۔ یہ تاریخ ہے۔ ارے اکبر الدین اویسی کو کبھی خواہش نہیں تھی MLA بننے کی، کبھی نہیں۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میدان سیاست میں انتشار کے خاتمے کے لیے۔ ارے ان بستیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے اور میرے کارکنوں نے یہاں کے بزرگوں کی رہنمائی میں ان کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے کام کرنا سیکھا ہے۔ بیٹھے ہیں بزرگ یہاں پہ، یہ کالونی کے بزرگ بیٹھے، ارے یہ بزرگوں نے اکبر الدین اویسی کے ہاتھ کو پکڑ کر چلنا سکھایا، کام کرنا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس تعلیم کے کام کو قبول کر لے، اور اللہ اس کام کو جب قبول کرے گا تو میں آج یہاں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر
یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب کو گواہ بنا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو میرے اس خیر کے کام کو قبول کر رہا ہے تو مولا مجھ سے پہلے میری عوام، میرے کارکن اور وہ بزرگ، وہ نوجوان جنہوں نے بھروسے کے ساتھ ایک نوجوان ناتجربے کار کو جتایا تھا، اے اللہ ہمارے اس کام کی قبولیت کی نیکی کو تو سارے چندرائن گٹے کی عوام میں برابر کا بانٹ دے، اور کچھ بچا تو مجھے دے دے، اس کے بعد کچھ بچا تو میری اولاد کو دے دے۔ ارے اکبر الدین اویسی نے دیانتداری، ایمانداری سے کام کیا ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کی، اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑا، اقتدار سے کبھی ڈرا و گھبرایا نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کی حق کی لڑائی لڑی، اور ایوان اسمبلی کی تقاریر اس بات کی گواہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے گھبرائے نہیں۔ ارے ہم نے کام کیا 25 برس، عوام کا اعتماد، عوام کی دعائیں، عوام کا بھروسہ، تو 10 عمارتیں، یہاں بھی زمین لیا تھا، یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوگا، یہیں پیچھے زمین تھی، خیر بہت بڑے قصے کہانیاں ہیں، بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں بنا سکے، لیکن نشیمن نگر میں اسکول، ریاست نگر میں اسکول، نرخی پھول باغ میں اسکول، حافظ بابا نگر میں اسکول، امبر پیٹ میں اسکول، بابا نگر عمر کالونی میں اسکول، اس کے بعد سلالہ بارکس میں اسکول، فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس، اور مغل پورے میں فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا سینٹر، پھر مراد محل میں سالار ملت KG to PG کا ایجوکیشنل کیمپس، 56 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں، 56 لاکھ۔ ارے اگر مجھے دولت کی خواہش ہوتی، ہرس ہوتی، تو محلات بنا لیتا، اپنے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں گھر بنا لیتا، زبردست شاندار گاڑیوں میں گھومتا۔ نہیں میرے بھائی، میں نے سب کر لیا۔ یہاں بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اکبر الدین اویسی کی زندگی کو، اچھا کپڑا بہت پہنا، اچھی گھڑی بہت پہنی، اچھے جوتے بہت پہنے، اب سب کچھ چھوڑ دیا ہوں۔ میرے زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنی قوم اور اپنے آنے والی نسل کے مقدر کو علم اور قلم کی طاقت کے ذریعے بدلوں اور ان کے مستقبل کو سجاؤں اور سنواروں۔ یہ ہمارا کام۔ ہم آگے بڑھتے، 20,000 بچے اسکول میں، تو قریب 3,000 بچے ہمارے جونیئر کالجز میں، 5,000 بچے نیٹ، ایم سیٹ، آئی سیٹ، ناٹا، لا سیٹ، 10th کی ٹیوشن، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن، انجینئرنگ کی ٹیوشن، فارمیسی کی ٹیوشن، سیٹ، آئلز، جی میٹ، کمپیوٹر، اس میں 5,000، ووکیشنل ٹریننگ، بیوٹی پارلر، برائیڈل میک اپ، اس کے بعد کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، مہندی ڈیزائننگ، 11 کورسز میں 12,000 خواتین کو سالانہ ہم ٹرین کرتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 25 برس کا یہ MLA ہر سال 40,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام کر رہا ہے۔ کوئی ہے تو آ جائے، بتا دے، اپنی دولت کا کچھ حصہ دے دے۔ ارے کوئی نہیں ہے،
دنیا میں لوگ جیب بھرنے کو آتے ہیں، جیب سے نکالنے والے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کام کیا۔ 500 یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی۔ 700 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا، 10-10 سال سے لاپتہ ہیں۔ 700 بچے ایسے ہیں جن کی ماں یا باپ کو کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہے۔ ارے یہ کام ہو رہا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کریں؟ اے احمقو، اے دیوانو، مجلس کچھ نہیں کری ہوگی۔ چلو اسکول پھینک دو، بچے پڑھ رہے ہیں بھول جاؤ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھول جاؤ، اویسی ہاسپٹل میں 25,000 آر بشری کے 5 برس میں علاج ہوا نہیں، وہ بھی بھول جاؤ۔ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل میں جنرل وارڈ فری، ڈاکٹر چارجز زیرو، نرسنگ چارجز زیرو، اس کو بھی بھول جاؤ۔ نارمل ڈیلیوری فری، یہ بھی بھول جاؤ۔ LSCS سیزیرین 6,000 میں، اس کو بھی بھول جاؤ۔ کیٹریکٹ کا آپریشن فری لینس کے ساتھ، اس کو بھی بھول جاؤ۔ چلو وہ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں کری مجلس، مگر ایک کام تو کری مجلس، اور وہ کام کیا ہے؟ دن میں روزی روٹی کی تلاش میں محنت مزدوری کرتا ہے میرا بھائی، نوکری کرتا ہے، اور دن کا تھکا مانند رات کو گھر کو آتا ہے، تو رات میں گھر آنے پر اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ اس کو بلڈوزر کا ڈر نہیں، اس کو گھر کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں، اس کو اس کی داڑھی کے نام پر مارنے کا ڈر نہیں، اس کو اس کے چہرے کی سنت کی وجہ سے ڈر نہیں، سر پہ ٹوپی پہننے سے ڈر نہیں، اس کی بچی کو حجاب کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا خوف نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے دن کا تھکا مارا گھر کو آتا ہے تو کسی کی مجال نہیں، ہمت نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا کہ میرے تھکے مانند بھائی کے نیند میں خلل ڈالے، کیونکہ مجلس زندہ ہے۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ مجلس آپ کا اتحاد، ہمارا شعور اور ہماری ہمتوں کی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر محفوظ، ہماری آبادیاں محفوظ، اور آج منصوبہ بند انداز سے ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ گواہی دیں گے کہ 25 سال پہلے ایسے ہی انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر چوراہے پہ جھگڑے ہوتے تھے، ہر محلے میں باپ اور بیٹے کا جھگڑا۔ باپ کہتے ارے میاں تم نہیں جانتے، ہم جانتے سالار کو، سالار سودا نہیں کر سکتا۔ بیٹا نوجوانی کے جوش میں کہتا ابا آپ کو نہیں معلوم، آپ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے سودا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتشار ختم ہوا۔ اگر وہ انتشار پنپتے جاتا تو نہ جانے یہ شہر کہاں جاتا۔ کے پاس آگے اس طرف، ارے ہر جگہ پر ہم نے سب سے بڑا کام کروایا تھا، تو اس وقت ری ماڈلنگ کروائی تھی، یاد ہوگا، یہاں سے یہاں تک پورا آگے تک۔ ارے کام ہوا، کام تو ہوتے رہیں گے میرے بھائی، لیکن ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں، ملک کدھر جا رہا ہے۔ بڑے ہی بھیانک صورتحال ہے۔ خدا را ملک کے حالات کو دیکھ کر بھی سیدھا بولتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ میرے پاس کام کو بھی لوگ آتے تھے تو سیدھا کہہ دیتا تھا ہاں یہ کراؤں گا، نہیں کراؤں گا، کب کراؤں گا بول دیتا تھا۔ میری عادت نہیں کہ پھراتے رہو چکر لگاتے رہو، اس کے چپلاں جوتے گھسا دو اور اس کے بعد بولو ہاں میں کراؤں گا، نہیں، میں سیدھا سیدھا کہتا تھا۔ اتنے دن میں ہوگا، آج بھی سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں، بغیر کسی جھجک
बगैर किसी शर्मिंदगी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो भी हालिया असेंबली इलेक्शन के नतायज आए हैं, अल्लाह ने इन नतायज के जरिए ये जरूर कहा कि मैं तुमसे राजी हूं। अल्लाह ने कहा कि हां, हम मजलिस से राजी हैं, लेकिन उस फैसले में अल्लाह ने यह भी पैगाम दिया कि तुम में बहुत कोताहियां आ गई है, इसको दूर करो। अल्लाह ने यह भी कहा कि तुम में बहुत कमजोरियां आ गई हैं, तुम इसको भी दूर करो। अल्लाह ने यह भी कहा कि आवाम तुमसे दूर हो रही है, इनको करीब लाओ, यह भी पैगाम दिया। अल्लाह ने इस नतीजे के जरिए हमको यह पैगाम दिया कि वक्त आ चुका, तुम अपनी इस्लाह कर लो, अपनी कमजोरियों को दूर करो, अपनी नादानियों को दूर करो। अवाम की शिकायतें बहुत हो रही हैं, अवाम दूर हो रही है, उनको करीब ला लो। और अकबरुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में अगर आया है तो अपने गलतियों को दूर करने के लिए आपके ताउन का तलबगार है, अपनी कोताहियों को दूर करने के लिए बुजुर्गों की रहनुमाई का मोहताज है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मैं नौजवानों के साथ का तलबगार हूं। आओ आप और हम मिलकर कमियों को दूर करें, खामियों को दूर करें, नाराजगियों को दूर करें और दूरियों को दूर करें और फिर से करीब हो जाए एक दूसरे के। जमात की अहमियत है। अरे मैं बराबर आता था, लेकिन बाज लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे सेहत के आगे मैं लाचार हूं, बेबस हूं। नहीं तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की हर गली में दस्तक देता और अपने नाराज भाइयों की नाराजगी को दूर करता, उनके दरवाजों पे दस्तक देता, उनके दामन को पकड़ लेता और उनको अपने करीब ला लेता और जो दूरियां हैं उन दूरियों को मिटा देता। आज भी मेरी सेहत सही नहीं, मेरे गुर्दे खराब, अंतड़ियां नहीं, हाथ खराब, मेरे यहां पेशाब की थैली खराब, अंतड़ियां तो है ही नहीं, इतनी तबीयत खराब, लेकिन फिर भी खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह के सामने मेरे से पूछ होगी कि दुनिया से रुखसत होने से पहले मुझे मजबूत, मुस्तहकम, ताकतवर और मजबूत इत्तेहाद हैदराबाद का आने वाली नस्ल के हाथ में देकर इस दुनिया से जाना। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे भाई, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मजबूत जमात, मुस्तहकम जमात, ताकतवर जमात, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इत्तेहाद को देकर जाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मजलिस मेरी नहीं है, मजलिस हम सब की है, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानी और मेहनतों से बनी जमात है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो। अरे हम भी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जमात रहेगी। लोग मंसूबे बनाए, साजिशें करें कि मजलिस को अब के हरा देंगे, गिरा देंगे, कुर्सी खींच लेंगे, लेकिन देखो अल्लाह के फैसले को। जो हमारी कुर्सी खींचना चाहते थे, अल्लाह ने असेंबली की सबसे बड़ी कुर्सी पे हमको बिठा दिया। जो हमको हराना चाहते थे, अल्लाह ने उनको हमारे हाथ से हलफ दिलवा दिया। अरे आप बताओ,
لوگ سمجھ رہے تھے اب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وقت کے چیف منسٹر نے لندن مدعو کیا اور موسیٰ ندی کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے ہم کو اپنے ساتھ جڑا لیا۔ تو لوگ پریشان تھے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اللہ جانے کیسے ہوا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں۔ میٹرو ٹرین کے افتتاح کے تقریب میں آئے تب بھی اقرار کیا، کیا اقرار کیا؟ یہی کہ ہم نے بھی کوشش کی۔ ارے بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، لوگ کوششیں کرتے رہیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔ اللہ راضی تھا، راضی ہے اور راضی رہے گا ہم سے۔ ہم غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں، اقتدار کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلنے والوں میں سے نہیں۔ ہم اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خدمت کرنے والے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، اور خدمت کریں، عوام کے روٹھے ہوئے دلوں کو دوبارہ جیتیں گے، ناراضگی کو دور کریں گے اور کام کریں گے۔ آج بہت سے منصوبے ہیں، کام کارکردگی، قریب 200 چلر کروڑ کے کام ہوئے ہیں یا خود پورے میں، اور بھی بہت ہونا، بہت کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا، بہت ہونا ہے، بہت تکلیف ہے۔ انشاءاللہ ان کاموں کو کریں گے ایک مکمل منصوبے کے ساتھ۔ یہ یاقوت پورا سے ٹرین جاتی ہے فلک نما، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سنگل لائن ہے، اس کو ڈبل لین بنائیں۔ یہ کام ہماری کوشش ہے کہ میٹرو ادھر سے آئے تو میٹرو دوسرے طرف سے جائے۔ انشاءاللہ تعالی یاقوت پورے میں بھی روڈ وائڈننگز ہوں گے، ہم کریں گے، لیکن میرے بھائی کام ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ ہم کو اپنے اتحاد کو دیکھنا ہے۔ آج کیسے حالات ہیں آپ بتاؤ؟ وزیر اعظم ہندوستان مسٹر نریندر مودی کیا کہتے ہیں؟ زیادہ بچے پیدا کرنے والے مسلمان، گھسپیٹی مسلمان۔ ارے آپ بتاؤ، زیادہ بچوں کا جواب تو کل دے دیا، گھسپیٹی کا مطلب کیا ہے؟ وزیر اعظم ہندوستان مسٹر مودی، میں سوال کر رہا ہوں، تم نے مسلمانوں کو گھسپیٹی کہا، کیا ہر مسلمان گھسپیٹی ہوتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سارے مسلمان گھسپیٹی ہے؟ اگر گھسپیٹی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی کیا گھسپیٹی تھے؟ اسد مدنی کیا گھسپیٹی تھے؟ کیا بینات والا گھسپیٹی تھے؟ کیا ابراہیم سلیمان سیٹھ گھسپیٹی تھے؟ کیا سلطان صلاح الدین اویسی کیا گھسپیٹی تھے؟ فاروق عبداللہ کیا گھسپیٹی ہے؟ غنی خان چودھری کیا گھسپیٹی ہے؟ یہ سب رکن پارلیمنٹ تھے۔ اگر گھسپیٹی تھے تو پھر یہ لوگ ہندوستان کے رکن پارلیمنٹ کیسے بنے؟ فخر الدین علی احمد کیا یہ بھی گھسپیٹی تھے؟ ذاکر حسین کیا یہ بھی گھسپیٹی تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نجمہ حفظ اللہ کیا یہ بھی گھسپیٹی تھے؟ بی جے پی کے سکندر بخت کیا یہ بھی گھسپیٹی تھے؟ مختار عباس نقوی کیا یہ بھی گھسپیٹی ہے؟ کیا شاہ نواز حسین کیا یہ بھی گھسپیٹی ہے؟ کیا ظفر عالم کیا ان کے اسپوک پرسن کیا یہ بھی گھسپیٹی ہے؟ 25 برس سے میں ایم ایل اے ہوں، 6ویں مرتبہ جیت گیا، کیا میں بھی گھسپیٹی ہوں؟ کیا وزیر اعظم کو اس طریقے سے بات کرنا کیا زیب دیتا ہے؟ آپ بتاؤ، کیسا ذہن ہے، کیسی ان کی سوچ ہے کہ بس 20 کروڑ مسلمانوں کو الگ کر دو، تھلگ کر دو۔ کبھی لو جہاد،
कभी घर वापसी, कभी हिजाब बैन, कभी वीर बैन, कभी दाढ़ी के नाम पर गोलियां तो कभी टोपी के नाम पर जुल्म, कभी बुलडोजर। अरे आज ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गैस की कीमत का है, पेट्रोल की कीमत का है, डीजल की कीमत का है, अनाज की कीमत का है, चावल की कीमत बढ़ रही है उसका है, दाल की कीमत बढ़ रही है उसका है, रुपये की कदर गिर रही है, डॉलर उठ रहा है, ये मसला है। लेकिन इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, इनको बेघर लोगों की फिक्र नहीं, महंगाई की फिक्र नहीं, बस है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा अगर मुल्क को जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म आईसाइट की जरूरत है, जिसके जरिए एक वजीर आजम इस मुल्क के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, पारसी को एक ही नजर से देखे, सबको बराबर समझे, किसी को बड़ा किसी को छोटा ना समझे, किसी को घुसपैठी या किसी को इस मुल्क का मालिक ना समझे। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क ना मुसलमान की जागीर है ना हिंदू की जागीर है, ये मुल्क हम सबका है। और हम सबको आज इस बीजेपी को शिकस्त देकर मोदी के इख्तिदार का खात्मा करना होगा। और इस इख्तिदार का खात्मा हम अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी जमात के जरिए, अपनी क़यादत के जरिए कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आपसे दर्दमंदाना अपील करता हुआ जाऊं कि 13 तारीख को मजलिस का निशान पतंग है और आसमान में सिर्फ पतंग 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 ही नजर आना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करता है